اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے عنوان سے چل رہا تھا، اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جہاں تک حق اور باطل کا تعلق ہے تو حق اور باطل زمانے قدیم سب سے پہلے جب انسانیت اور بشریت کی خلقت ہوئی اس دور سے یہ سلسلہ چلا۔ ایک طرف حق کا ظہور ہے تو دوسری طرف ان کے مقابلے میں باطل، طاغوتی قوت یا قوتیں، وہ ان کے ہمیشہ مرد مقابل، یہ دونوں آپس میں مرد مقابل رہی۔ یعنی جہاں پر انسان حق اور باطل دونوں آپس میں مرد مقابل ہے، اور اس کا ابتدائی ایام سے آج تک یہ سلسلہ رہا۔ بلکہ خود اگر انسان اپنے وجود کے اندر بھی دقت کرے اور اپنے وجود کے اندر ان چیزوں کو در کرے کہ انسان کے جو وجود ہے اس میں بھی یہ حق اور باطل کا سلسلہ جاری ہے، اور اسی حق اور باطل کے درمیان یعنی حق کو باطل کے اوپر غالب کرنے کو جہاد اکبر کہا گیا۔ یعنی جہاد اصغر جو انسان دنیا میں اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ تلوار سے جہاد کرے، اپنے جان کو جھوکے میں ڈال کے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کے جنگ کرے اور جبہہ جہاد میں چلا جائے، اس کو جہاد اصغر کہا گیا۔ جہاد اکبر اس کو کہا گیا کہ انسان خود اپنے وجود کے اندر جو حق اور باطل کی جنگ ہے اس میں اگر کسی طریقے سے جو کہ ایک ہنر ہے، اگر انسان حق کو باطل کے اوپر غالب کر دے اور یہ غلبہ ایسا غلبہ ہو، دیکھیں ایک دفعہ جو ہے انسان کے ذہن میں اچھائیاں بھی ہے، برائیاں بھی ہے۔ انسان اچھائیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اپنے اعضاء و جوارح کو تابع بنا دیتا ہے ان حق کی اور ان اچھی چیزوں کی، تو موقتاً یہ حق کا غلبہ جو ہے وہ باطل پر ہوا۔ لیکن انسان کامل وہ ہوتا ہے کہ جب یہ حق کا غلبہ دائمی ہو، تمام دائمی طور پہ حق جو ہے آپ کے وجود کے اندر باطل کے اوپر غالب آ جائے۔ یہی ہے کہ آپ علماء کو دیکھتے ہیں، آپ صلحاء کو دیکھتے ہیں، اولیاء کو دیکھتے ہیں، تو وہاں پر اگر آپ غور فرمائیں تو ایسے ان کے ظاہر اور باطن سے ایسے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ گویا کہ اب وہ جو ہے وہ مکمل طور پہ اس میں کچھ گناہ کے مادے بھی موجود نہیں ہے، یعنی کہیں گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ انسان ایسے مقام تک پہنچ سکتا ہے کہ جہاں انسان جو ہے وہ مکمل طور پر اپنے آپ کو گناہ سے بری کر دیتا ہے، اور وہ کبھی گناہ کے نزدیک جا ہی نہیں سکتا۔ یہ حق کا غلبہ ہے اپنے وجود کے اندر، خود اپنے وجود کے اندر جو حق اور باطل کی جنگ ہے، جو ہر روز ہے، ہر وقت ہے، ہر منٹ میں، ہر سیکنڈ میں ہے۔ اگر غور کریں تو ہر سیکنڈ میں یہ جنگ جو ہے وہ شروع ہے، لیکن کبھی کبھار شدت پکڑ جاتی ہے۔ بہت دقیق مسئلہ ہے یہ حق اور باطل کے درمیان فرق اور حق کا غلبہ۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال سے واضح کر دوں کہ ایک شخص ہے، رشوت اس کے سامنے پیش کی گئی، اور رشوت بھی زیادہ رشوت ہے۔ یہ ہمارے زندگی میں ایسے واقعات ہم نے دیکھے ہیں۔ شخص جو ہے وہ ایماندار شخص ہے، ظاہراً اللہ اور رسول والا شخص ہے، لیکن اس کے سامنے اتنے وافر مقدار میں ان پیسوں کا یا اس رشوت کا ان کے سامنے رکھ دینا
ایک دفعہ انسان جو ہے وہ حالت اضطراب میں آ جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان اگر کام کرتا رہے چاہے 20 سال میں بھی کام کرتا رہے، ان کی جو سیلریز ہے اتنا پیسہ اس کی 20 سال کا نہیں بن رہا کہ ایک دفعہ جو ہے اس کو 20 سال کا جو ہے، جس کو کہا جائے 20 سال کے مکمل سیلریز، ان کو ایک دفعہ میں پیش کی جائے کسی ایک ناجائز کام کے لیے، کسی بھی ناجائز کام کے لیے، کسی کے قتل کو چھپانے کے لیے، کسی کا حق کھانے کے لیے، کسی کے خلاف غلط شہادت کے لیے، کوئی بھی ناجائز کام، یہ یہاں پر جو ہے آپ کے وجود کے اندر یہاں پر حق اور باطل کی جنگ جو ہے وہ شدید ہو گئی۔ جیسے جنگوں میں جو ہے وہ بڑے ہتھیار کا استعمال کرنا شروع کر دے، تو یہ رشوت جو ہے یہ آپ کے سامنے انہوں نے بہت بڑا چیلنج آ کے پیش کر دیا۔ اب یہاں پر اہل حق جو ہے وہ حتیٰ کہ جانتا ہے کہ اگر میں یہ پیسے لے لوں تو بعد میں مجھے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جا کے یورپ کے کسی ملک میں جو ہے شفٹ ہو جاؤں گا اور وہاں پہ جو ہے اپنے عیش اور آرام کی زندگی گزار سکتا ہوں ان پیسوں سے، یہ ہے۔ لیکن چونکہ اہل حق ہے، منع کر دیا، مجھے نہیں چاہیے، یہ جو اس نے منع کر دیا، یہ حق کو اس نے باطل کے اوپر غالب کر دیا۔ اب یہ شخص جو ہے وہ غازی کا درجہ رکھتا ہے، غازی ہے یہ شخص، یعنی گویا ایسا شخص ہے اور فاتح ہے۔ غازی بھی ایسا غازی جو فاتح غازی ہے، فاتح غازی ہے، فتح اس نے کر دی اس جنگ میں۔ یہ مقام ہے جہاد اکبر، یعنی اگر جہاد اصغر میں ایک غازی کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جب وہ جنگ سے واپس آتا ہے غازی ہے، اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے، تو یہ جو اپنے وجود کے اندر جو جہاد اکبر لڑ کے آیا ہے اور واپس آیا ہے اور فاتح ہے، جیت گیا ہے، اس نے جو ہے وہ فتح حاصل کر دی، تو اس کا مقام کیا ہوگا آپ اندازہ لگائیں۔ لیکن بڑا مشکل ہے کہ انسان اس قسم کے چیلنجز سے، اس قسم کے نیگیٹو پاور سے اپنے آپ کو بچا سکے، بہت مشکل کام ہے۔ میرے مولا نے فرمایا کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ قوی ہے، طاقتور ہے، حق کو اس نے اپنے وجود میں رسوخ دے چکا ہے، راسخ کر چکا ہے، شیطان کا آخری حربہ جو ہے وہ جو ہے وہ ایک خاتون کو جو ہے اس کی زندگی میں لے آتا ہے، مرد کی کمزوری، اگر مرد ہے اس کو جو ہے اس کے سامنے، یعنی یہ جو خواتین ہے، خواتین ایک حربہ ہے بہت بڑا، اس کو سامنے لے آتا ہے اس شخص کے ذہن کو خراب کرنے کے لیے۔ اس کا ذہن خراب ہو گیا، کس طریقے سے کس موڑ پہ وہ آ جاتے ہیں اور اس کی پوری جو ریاضت ہے اس کے اوپر پانی پھیر کے یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، پانی پھر جاتا ہے اس کے پوری مکمل محنت پہ، یہ ہار جاتا ہے، شکست خوردہ ہو جاتا ہے، واپس آنا بھی شاید اس کے لیے پھر وہ بس اوقات ایسی یعنی جنگجو جب شکست کھا جائے اس کے لیے بس اوقات وہ ٹوٹ جاتا ہے اندر سے، وہ جا ہی نہیں سکتا، پھر لڑ ہی نہیں سکتا۔ اس کو اب یہ بھی توفیق نہیں ہے کہ یہ جا کے دوبارہ جو ہے وہ اس میدان میں اتر رہا ہے، یہ میدان میں اترنا بھی بڑا مشکل کام ہے، ہر شخص اترے گا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بہت سارے ایسے نادان لوگ ہیں جو کہ دنیا میں بیٹھے ہیں، آرام سے نشے بھی کر رہے ہیں، شراب بھی پی رہے ہیں، فحاشیہ بھی کر رہے ہیں، اپنے جو نفسانی خواہشات ہے اس کا بھی پیروکار ہے، اور پھر جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم اہل بیت علیہم السلام کے ماننے والے۔ یہ شکست خوردہ انسان ہے جو ناامید ہو چکا ہے، یہ اب اس کو کوئی توفیق نہیں ہے کہ یہ جا کے اس گندگی کو چھوڑ کے دوبارہ جو ہے اسی جہاد اکبر میں اپنے آپ کو وارد کر دے۔ جہاد اکبر میں ہر شخص اپنے آپ کو وارد بھی نہیں کر سکتا، دنیاوی لذات اس قدر ہے، یہ جو بس پی رہا ہے، شراب پی رہا ہے اور زندگی گزار رہا ہے اور گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے، اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، صرف ایک کلمہ کہہ دیتا ہے، مثلا ایک کلمہ کہہ دیتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، امیر المومنین علیہ السلام سے ولایت رکھتے ہیں اور ہماری بخشش ہو جائے گی۔ یہ شکست خوردہ انسان ہے،
حق اور باطل کی اس جنگ میں یہ جا ہی نہیں سکتا جو جا کے حق کا ساتھ دے دے۔ یہ باطل اس کے اوپر غالب آ چکا ہے۔ یہ جس کو کہا جائے عام حالات میں کہ جب انسان جو ہے وہ نا امید ہو کے ایک جگہ پہ بیٹھ جائے، یہ نا امیدی ہے اس کی، یہ ختم ہو چکا ہے، اس کا کچھ نہیں بچا۔ عظیم لوگ وہ ہے کہ جو اللہ کے امتحانات میں برندہ ہو جاتے ہیں، اللہ کے امتحانات میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یہ عظیم لوگ ہیں۔ اور جو لڑ رہا ہے اس جنگ کو، اپنے وجود میں لڑ رہا ہے، یہ شخص عظیم شخص ہے، کوشش کر رہا ہے اہل سائی کرنے کا۔ اور ذات بار تعالیٰ کی بھی خود آیت کریمہ ہے کہ جو لوگ اہل ہدایت کے طالب ہے اس کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ ہدایت کا طالب جو ہے وہ بغیر وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی ہدایت نہ ہو جائے، اللہ بھی مدد کرنے والا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ احساس بیداری جو ہے وہ ہم میں ہونی چاہیے۔ حقیقتاً یہ ہے کہ ظہور حضرت منجی عالم بشریت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے حقیقتاً ایسی ہی لوگوں کی ضرورت ہے جو اپنے باطنی وجود میں حق کو باطل کے اوپر غالب کر دیا ہو، ایسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ مسئلہ ہی حل ہے۔ یہ جو پھنسا ہوا شخص ہے اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، ہارا ہوا شخص جو کسی کام کا نہیں ہے، یہ حضرت کے لشکر اور حضرت کے ناصران میں جو ہے یہ شخص شامل نہیں ہو سکتا۔ شمولیت کے لیے یہی ہے کہ اہل حق ہو یہ شخص، اور اس کے وجود میں حق غالب آ چکا ہو۔ ایک عارف سے کسی نے سوال کیا، وہ کسی کام میں لگا ہوا تھا، لکڑی کا کام کر رہا تھا، اس کے ہاتھ میں جو ہے اس کا وہی اوزار تھے کہ جس سے لکڑی کو کاٹا جا رہا تھا۔ تو کسی نے اسے سوال کیا، اس نے کہا کہ اگر آپ کو ابھی پتہ چلے کہ ابھی اس وقت آپ کی آدھے گھنٹے کے بعد موت واقع ہونے والی ہے تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا کچھ نہیں، یہی کرتا رہوں گا جو کر رہا ہوں۔ اس نے کہا یعنی آپ کی دنیا میں صرف آدھا گھنٹہ بچا ہے؟ اس نے کہا بچا ہو، ہم تو ابھی بھی تیار ہیں، ہم یہی کام کریں گے تاکہ ہماری روح جو ہے وہ پرواز کر جائے۔ یہ سلسلہ ہے، یعنی انسان کی آمادگی جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ ظہور کی آمادگی ایسی ہونی چاہیے جیسے انسان کو موت کی آمادگی ہو، موت کی آمادگی کی طرح جو ہے انسان آمادہ ہو۔ یہ حضرت کا منتظر ہے، حق کو اپنے وجود میں اس نے غالب کر دیا ہے۔ بس اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہے مثلا یہ جو آج کل ایک فضا اڑی ہوئی ہے، مثلا اتحاد بین المسلمین کی، سب مسلمان آپس میں اتحاد کر، بعض لوگ جو ہے وہ نہیں مانتے اس چیز پر، وہ کبھی بھی اس پر کمپرومائز نہیں کرتے۔ تو ان سے پوچھا جاتا ہے بھیا تو کیوں نہیں کر رہا؟ وہ کہتا ہے میرے وجود اور میری ضمیر وہ مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں جا کے اس چیز کو جو ہے وہ تسلیم کروں۔ یہ شخص ان لوگوں کی طرح اب نہیں ہے، یہ باطل کو تسلیم ہی نہیں کر سکتا، چونکہ یہ غالب ہے اپنے وجود میں جو ہے یہ جو ہے حق والوں کے ساتھ ہے، اور حق غالب آ چکا ہے اس کے وجود میں، وجود ہی پورا اس کا سفید ہو چکا ہے، یہ وجود اس کا ایسا ہے۔ اور یہی حساب کتاب کا بھی یہی سلسلہ ہے۔ ایک واقعہ ملتا ہے بڑا عجیب حق اور باطل کے عنوان سے، کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا کہ جس کے گھر میں 2 کبوتر تھے، تو اس میں سے کچھ وقت کے بعد یہ جو مادہ کبوتر تھی ان کی اس کے آنکھ میں کوئی مشکل ہوئی، اور یہ آنکھوں سے یہ نابینا ہو گیا۔ یہ کبوتر جو مادہ کبوتر تھی یہ نابینا ہوا۔ تو یہ جو نر کبوتر ہے، یہ ایک دن یہ شخص ملاحظہ کر رہا تھا کہ اس نر کبوتر کے چونچ میں کوئی ایک چھوٹی سی لکڑی ہے، جس کو لا کے اس نے اس مادہ کبوتر کے آنکھ پہ رکھا۔ جو ہی آنکھ پہ اس نے چھوٹا سا ٹکڑا رکھا تو دیکھا کہ وہ کبوتر جو ہے وہ اس کی آنکھیں صحیح ہوئی۔
یہ بڑا متعجب ہوا، اس نے کہا یہ ہے کیا چیز؟ اس نے کوشش کی اور کسی طریقے سے اس لکڑی کو اس نے لے لیا، اپنے آنکھ پہ لگا دیا۔ بس خدا کی قدرت ہی عجیب کہ اس شخص نے کچھ ایسی چیزیں محسوس کرنا شروع کر دیے کہ جو دوسرے لوگ محسوس نہیں کر سکتے تھے۔ اس نے کچھ ایسے مخلوقات کو حس کرنا شروع کر دیا جو کوئی عام شخص اس کو حس نہیں کر سکتا تھا۔ بس اللہ کی قدرت، یہ کشف ہوا اس کے اوپر، شاید اس لکڑی کی وجہ سے، یہ وہ مقدس لکڑی تھی یا جس طریقے سے بھی ہے، یا اللہ کا ان کے ساتھ ایک خاص اس کے اوپر کچھ کشف کو ظاہر کرنا تھا، تو اس کے اوپر کچھ ایسی چیزیں ظاہر ہونے لگ گئی کہ جس کو عام انسان نہیں ملاحظہ کر سکتے تھے۔ یہ جب بھی جاتا تھا تو اس کو بڑا تعجب ہوتا تھا کہ یہ دوسرے لوگ کیوں ان چیزوں کو حس نہیں کر رہے۔ تو ایک دفعہ ایک جنازہ جا رہا تھا، دیکھا کہ اس ایک جنازے کو لے کے جا رہے ہیں کچھ لوگ بھی ہے، اور اس کے پیچھے دو لوگ ہیں، ایک کتا ہے اور ایک خوبصورت جوان، ایک کتا اور خوبصورت جوان۔ تو یہ خوبصورت جوان بھی جو نہایت ہی خوبصورت تھا، اس کو بڑا تعجب ہوا، اتنا خوبصورت جوان، دوسری طرف دیکھا کالا کتا ہے، تو اس کو یہ بھی بڑا تعجب ہوا، یہ جنازے کے پیچھے کتا کیا کر رہا ہے، یہ جنازے کے پیچھے کتا کیا کر رہا ہے، اس کو بڑا تعجب ہوا۔ لیکن جا رہا ہے قبرستان میں وارد ہوئے۔ جب ان کو قبر میں لے کے جانے لگ گئے تو دیکھا کہ اس کو جب قبر میں رکھ لیا تو وہ خوبصورت جوان بھی قبر کے اندر وارد ہو گیا۔ جب وارد ہو گیا، دیکھا کہ یہ کتا بھی ساتھ میں وارد ہو رہا ہے، تو اس نے کتے کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ لوگوں نے اسی کو ہی جو ہے نا اٹھا کے، چونکہ کتا وہ تو نہیں دیکھ سکتے تھے، کتے کو، تو انہوں نے پکڑ کے اسی کو ہی ہٹا دیا کہ یہ شخص کر کیا رہا ہے۔ چونکہ اس نے جب عجیب حرکتیں شروع کر دی قبر کے نزدیک، لوگ مشوش ہو گئے، یہ کیا کر رہا ہے۔ اس کو انہوں نے اٹھا کے دوسری طرف کر دیا، وہ شخص پاگل ہے، کیا ہے اس کو۔ تو لوگ چلے گئے، یہ اسی قبر کے پاس ہے، اس نے دیکھ لیا تھا کہ کتا بھی اندر جا چکا ہے اور وہ شخص بھی۔ کچھ وقت کے بعد وہ خوبصورت جوان دیکھا کہ وہ وہی قبر کے پاس ہے، تو دیکھا حالت اس کی بڑی عجیب ہو گئی ہے، کپڑے سارے پھٹے ہوئے ہیں، بدن جو ہے وہ خون ہو چکا ہے، رنگ جو ہے وہ بھی جتنی خوبصورتی تھی اس کی، اس کو تھوڑی اس میں کمی واقع ہو چکی ہے، عجیب حالت ہے، بڑی عجیب حالت۔ تو اس کو بڑا تعجب ہوا، تو یہ فوراً ان کے پاس گیا اور کہا کہ ہم نے آپ بڑے خوبصورت تھے، یہ کیا ہوا، یہ کیا کسی سے لڑ کے آئے ہیں؟ اس نے کہا جی لڑ کے آیا ہوں۔ اس نے کہا کس سے؟ اس نے کہا اسی کتے سے جو تو دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا کتے سے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا تو جانتا ہے میں کون ہوں اور وہ کتا کون ہے؟ تو اس نے سوال کیا نہیں میں نہیں جانتا۔ تو اس نے کہا وہ کتا جو ہے اس کی وہ گناہی تھی جو اس نے انجام دی تھی، حق اور باطل، یہ باطل والا سلسلہ، گناہ باطل ہے، یہ وہ چیزیں تھی کہ جو اس نے اپنی زندگی میں برائی کی تھی، میں ان کی اچھائیاں، ہم دونوں کے درمیان جنگ ہوئی، ان کی برائیاں میرے اوپر غالب آ گئی اور میری یہ حالت ہو گئی۔ جنگ ہے، برائی اور اچھائی کا جنگ، چاہے آپ جہاں پر بھی کریں، تو یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہے، ہر جگہ پر شروع ہے۔ اس کا حتی اپنے وجود کے اندر، سب سے زیادہ اپنے وجود کے اندر ہے، پھر انسان دوسری جگہوں پر حس کرتا ہے۔ ہر جگہ پر یہ سلسلہ ہے، حق کا ساتھ دینا یہ مہم ہے۔ جس میں نے ابھی بتایا کہ حق اور باطل یعنی ان کے آپس میں، چونکہ یہ شخص جو ہے وہ اپنے زندگی میں اس کی برائیاں جو ہے وہ اس کی اچھائی کے اوپر غالب آ چکی تھی، اس کی جگہ جہنم۔ تو اب کیا کر سکتا ہے جب انسان جو ہے وہ اس حالات میں کہ جہاں اس کی برائیاں جو ہے وہ اس کے اچھائیوں کے اوپر غالب آ جائے، کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ بھی ہے کہ اگر انسان جو ہے کوشش کرے، اور اپنے کچھ امتحانات ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے انسان کو نکلنا ہی نکلنا ہوتا ہے، اگر اس سے نہ نکل سکے تو شخص جو ہے اس کی برائیاں اس کی اچھائیوں کے اوپر آ جائے گی، اور یہ شخص جو ہے اس کے لیے عذاب ہے۔ تو سب سے پہلے جو اقدام ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے خود کے وجود کے درمیان جنگ ہے اپنے نفس کے ساتھ، جس کو جہاد نفس بھی کہتے ہیں،
جہاد نفس جس کو کہتے ہیں، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، یہ یہی ہے کہ در حقیقت اللہ نے روح کو اور اپنے وجود کو انسان نے طاہر بنا دیا، ہر شخص جو ہے وہ ذاتاً جو ہے وہ پاک ہے، روح پاک ہے، لیکن یہ جن کو گندہ ہم کرتے ہیں وہ خود ہماری اپنی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے یہ گندہ ہو جاتا ہے۔ بچہ جو ہوتا ہے اس کو معصوم کہا جاتا ہے، یہ معصوم ہے، یعنی اس کی کوئی گناہ ہی نہیں کی اس نے، پھر بعد میں جو ہے یہ مصیبتیں جو ہمارے اوپر آ جاتی ہے اور ہم جو ہے وہ اپنے حقیقی راستے سے بھٹک جاتے ہیں، اور خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ایک دن ہم نا امید ہو جائے۔ خدا ہم سب کو انشاءاللہ ہماری مدد کرے، اور حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجیے، کیونکہ ظہور ہی وہ مسئلہ ہے، لیکن اس سے پہلے ظاہر ہے کہ جو آمادگی ہے ہماری وہ ضروری ہونی چاہیے، اور دعا بھی کرنی چاہیے، ایمان کامل کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ ہم بھی کربلا مقدسہ میں تمام مومنین کی نیابت میں یہی دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔